روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18ویں آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو اپنے لوگوں کے لیے اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اے خداوند تمام ناظرین کے لیے اور تمام جو اس پیغام کو سن رہے ہیں سامعین کے لیے تو اس سے برکت چاہتا ہوں. اے خداوند تو ان کے ذہنوں کو کھول تاکہ کتاب مقدس کو سمجھ سکے. اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں. میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں تو نظر آئے، اور تیرا جلال چھایا رہے. اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. ناظرین، آج کا مضمون ہے صلیب نجات کے لیے خدا کی راہ. صلیب نجات کے لیے خدا کی راہ. عہد جدید میں یسوع کی موت صلیب پر خدا کی نجات کی سرگرمیوں میں مرکزی نقطہ ہے. جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح ہماری خاطر صلیب پر مصلوب ہوا، اور مسیح کی مصلوبیت
ہر گناہگار کے لیے، تمام ذی شعور کے لیے اہم اور غیر معمولی ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر کفارہ دیا، اور اس اعتبار سے صلیب نجات کے لیے خدا کی راہ ہے۔ خدا نے اس راہ سے ہمیں نجات بخشی، اور اس نے خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا، اور وہ مصلوب ہوا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اور اس کی مصلوبیت ہماری زندگی ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں۔ پالوس رسول کرنتھس کو خط لکھتے ہوئے پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 23ویں آیت میں بیان کرتا ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ پالوس مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہے، یعنی اس مسیح کی جو میری خاطر، آپ کی خاطر مصلوب ہوا اور جس نے کفارہ دیا۔ اور کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں۔ اب پالوس مسیح مصلوب کے علاوہ اور کچھ جاننے کی بجائے صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا، اور کوئی کہہ رہا نہیں جانوں گا۔ اس کی منادی کا مرکز، پالوس کی منادی کا مرکز مسیح مصلوب ہے، اور وہ مسیح جو میرے لیے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا، عزیزو، وہ جانتا ہے کہ صلیب کی اہمیت کو اور مسیح کے مصلوب ہونے کو، اور اس لیے اس کی ساری سرگرمیوں کا مرکز مسیح مصلوب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مسیح مصلوب کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانوں گا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو مسیح مصلوب کو جانتے ہی نہیں، مسیح کے کفارے سے لا علم ہے، اور گناہگار انسان کے لیے خدا کی اس عظیم محبت سے لا علم ہے اور جانتے ہی نہیں۔ لیکن آج خدا آپ سے مخاطب ہے، خدا آج آپ سے کلام کرتا ہے، خداوند آج آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے میری اور آپ کی خاطر دکھ برداشت کیا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور ہماری خاطر مصلوب ہوا۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور صلیب پر میری اور آپ کی خاطر مصلوب ہوا۔ اس لیے پالوس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 2 آیت میں، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں۔ وہ کچھ اور نہیں جاننا چاہتا، کچھ اور بتانا نہیں چاہتا، وہ منادی کرتا ہے تو مسیح مصلوب کی، وہ منادی کرتا ہے اپنے اس منجی کی جس نے میرے لیے، اس کے لیے، آپ کے لیے کفارہ دیا ہے۔ اور صلیب نجات کے لیے خدا کی راہ ہے۔ مسیح کی مصلوبیت اہم اور غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب، جب ہم بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن
کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع ہماری خاطر مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کا جی اٹھنا انسانی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے، اور مسیح کا مصلوب ہونا بھی انسانی تاریخ کا ایک عظیم تر اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ صلیب جس کی منادی اور مسیح مصلوب کی منادی پالوس کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 3 آیت میں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ پالوس تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ دیر نہیں کرتا، بلکہ اپنے مکتوبات کے ذریعے سے، اپنی منادی کے ذریعے سے، اپنی خدمات کے ذریعے سے وہ اس بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، وہ مصلوب ہوا ہے ہمارے گناہوں کے لیے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہ تھا، وہ گناہ سے مبرہ تھا، اس کی ذات پاک، اور گناہ اس کی زندگی میں نہیں، اور گناہ اس نے کیا نہیں، ارتکاب گناہ سے مبرہ ہے۔ لیکن کائنات کے یہ لوگ، کرۂ ارض میں بسنے والے لوگ، جو آدم اور حوا کے گناہ کے بعد سے مسلسل معروسی گناہ میں مبتلا، شخصی گناہ میں مبتلا، اور اس کا حل کسی کے پاس نہ تھا، اور ان کی رہائی کا کسی کے پاس کوئی انتظام نہ تھا، خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ گناہ کے اس مسئلے کو حل کرے، اور اس نے کفارہ دیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ صلیب ہمارے لیے نجات کی علامت بن گئی۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ پالوس مسیح کی صلیب کو بے تاثیر نہیں ہونے دیتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر ہو، وہ تاثیر رکھے، اور وہ جانتا ہے کہ مسیح ہماری خاطر مصلوب ہوا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب نجات کی علامت بن گئی۔ انجیل کا پیغام گویا صلیب کا پیغام ہے، اور جب ہم پہلا کرنتھیوں 1 باب اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، اور وہ جو مسیح کو جان جاتا ہے، وہ جو مسیح کو پہچان جاتا ہے، وہ جو مسیح کی الوہیت سے واقف ہو جاتا ہے، وہ مسیح کی قدرت سے واقف ہو جاتا ہے، اور وہ جانتا ہے صلیب کی اہمیت کو، وہ اس کی قدرت کو جانتا ہے۔ اور اسی لیے پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، پاور ہے، خدا کی قدرت ہے، اس لیے کہ صلیب پر مسیح نے کفارہ دیا ہے، اس لیے کہ صلیب پر مسیح نے نجات کا کام کیا ہے، اور مسیح نے صلیب پر تبادلہ کیا ہے، ہماری موت کو لے لیا ہے، اور اپنی زندگی ہمیں بخش دی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ عزیز سامعین اور ناظرین، اس نے ہمیں ابدی زندگی بھی بخش دی۔ آپ ابدی زندگی مسیح کے بغیر نہیں پا سکتے، ہم مسیح کے بغیر زندگی نہیں پا سکتے، اور صلیب کے نیچے آ کر جب آپ گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو صلیب ہماری نجات کا باعث ہے،
اس لیے کہ مسیح نے ہمارا کفارہ اس صلیب پر دیا ہے، اور اس لیے صلیب نجات کی علامت بن گئی۔ انجیل کا پیغام گویا صلیب کا پیغام ہے، اور اسی لیے پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو بیان کرتا ہے کہ صلیب کا پیغام، جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے صلیب کا پیغام۔ مسیح نے صلیب سے پیغام دیا ہے، نجات کا پیغام دیا ہے، معافی کا پیغام دیا ہے، فردوس میں لے جانے کا پیغام دیا ہے، اور انسانی محبت کا پیغام دیا ہے۔ اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، اور جو اس قدرت کو جان جاتے ہیں پھر ان کی زندگی میں خوشیاں، اطمینان اور برکت اور کثرت کی برکت آتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی قدرت کو جان لیں، صلیب پر مسیح کی محبت کو جان لیں۔ گلتیوں 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے نادان گلتیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ گویا آنکھوں کے سامنے، تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ جب آپ صلیب پر مسیح کو دیکھتے ہیں تو صلیب پر مسیح کی محبت کو دیکھتے ہیں، اور صلیب پر زندگی کے اس پیغام کو دیکھتے ہیں، صلیب پر ابدی زندگی کے پیغام کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مسیح کی محبت سے غافل ہیں، اگر اب تک آپ صلیب کی قدرت سے لا علم ہیں، تو آج خدا چاہتا ہے آپ مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیں، اور یہ جان لیں کہ یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر مصلوب ہوا، اور اس کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس نہیں جائیں گے، بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو صلیب کا پیغام دل سے قبول نہیں کرتے، لیکن گلے میں صلیب لٹکاتے ہیں۔ انہوں نے صلیب کو باہر تک رکھا ہے، اپنے گلے کا توق بناتے ہیں، لیکن اپنے دل میں اس پیغام کو جو مسیح نے صلیب پر دیا ہے، اس پیغام کو اپنے دل میں نہیں بساتے، اس پیغام کے تحت اپنی زندگی نہیں گزارتے، اور اس پیغام کے سانچے میں اپنی شخصیت کو نہیں ڈالتے۔ لیکن آج اس وقت خداوند آپ سے مخاطب ہے، صلیب پر اس کی محبت کو دیکھیں اور اس کے اس پیار کو دیکھیں۔ آپ جب مسیح کی محبت کو جان لیں گے، پھر آپ جادوگروں کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب مسیح کی محبت کو جان لیں گے، جو صلیب پر اس نے محبت کا اظہار کیا ہے، پھر آپ مسیح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، پھر آپ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ آج خداوند آپ سے مخاطب ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کے لیے کفارہ دیا ہے۔ یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر مصلوب ہوا، اور جب ہم اس کی اس محبت کو جان لیتے ہیں تو پھر ہم اس دنیا میں اگر ستائے بھی جائیں ہم فکر نہیں کرتے، بلکہ مسیح کی اس محبت سے ہمارا دل لبریز ہوتا ہے، اور ہماری محبت صرف خدا کے لیے ہوتی ہے۔ گلتیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں۔
जब आप यीशु मसीह की मोहब्बत को जान लेते हैं जो सलीब पर उसने की है, तो फिर आपको उसकी खातर कोई सिताए भी, आप सिताए जाने से घबराएंगे नहीं, इसलिए कि जो मोहब्बत उसने की है आपका दिल उस मोहब्बत से मामूर हो जाता है। फिर आप मसीह की खातर दुख उठाते हैं, मसीह की खातिर सिताए जाते हैं, मसीह की खातर आप पर जुल्म होता है, मसीह की खातर आपको कोड़े आप पर बरसाए जाते हैं, अदालतों में घसीटे जाते हैं और लोग आपकी निस्बत ना हक और बुरी बातें कहते हैं, लेकिन आप मसीह को नहीं छोड़ते। दुख आए आप मसीह को नहीं छोड़ते, मुसीबत आए आप मसीह को नहीं छोड़ते, प्रॉब्लम्स आए आप मसीह को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि आप जानते हैं कि सलीब पर उससे मेरा कफारा दिया है, सलीब पर उसने मेरी खातर दुख सहकर मुझे दुख से बचाया है और मेरी गलत सोचों के बायस उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे बुरे कामों के सबब से जो मैंने हाथों से किए उसके हाथों में कील ठोंके गए और मेरे बुरे चाल चलन के सबब से उसके पांव में कील ठोंके गए, ताकि हमारे बदन महफूज रहें। और आप मसीह की सलीब जो निजात के लिए खुदा की राह है, इस राह पर चलते हैं। फिर मसीह की सलीब के सबब से सिताए भी जाते हैं तो फिक्र नहीं करते। गलतियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। पालूस कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। वो कहता है कि और किसी चीज पर मेरा फख्र नहीं है, और कोई चीज मेरे लिए फख्र का बायस नहीं है, और फख्र का बायस है तो यीशु मसीह की सलीब, इसलिए कि उस सलीब के वसीला से, उस कफारे के वसीला से, उस मसलूबियत के वसीला से और सलीब पर दिए गए पैगाम के वसीला से मैं निजात पा चुका हूं, मैं शिफा पा चुका हूं, मेरे बंधन टूट चुके हैं, और इसलिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ मसीह के सलीब पर फख्र करता हूं, मसीह मसलूब पर फख्र करता हूं, और कोई चीज काबिल फख्र नहीं है। आज खुदावंद आपसे मुखातिब है और चाहता है कि आप सलीब निजात के लिए खुदा की राह है, इस राह पर चलें, और जब आप इस पर चलते हैं आसमानी रूहानी बरकत और आपके लिए जिंदगी और अब्दी जिंदगी है। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हों। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ कुदूस जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं इस वक्त तेरे बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने जाना कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, और इसी बिना पर पालूस सलीब पर फख्र करता है। मसीह मसलूब के अलावा और कोई बात कहता ही नहीं, उसकी मुनादी का मरकज मसीह मसलूब है। आए खुदाबंद फजल बख्श किस वक्त जो गुनाह, नाराज़गी, निजासत की जिंदगी बसर करते हैं, वो आज इस वक्त सलीब की कुदरत से, सलीब के पैगाम से उनके दिल, मेरा ईमान है, बदल चुके हैं, और गुनाह के बदहन खुदा के बेटे यीशु के नाम से अभी इसी वक्त हमेशा के लिए टूट जाएं। आई खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, एक एक को छू ले, और इस वक्त जितने बीमार हैं यीशु के नाम से बीमारियां उनके बदनों से जाती रहें। आई खुदावंद जिस तरह मुझे बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को तूने
आए खुदावंद स्किन कैंसर से शिफा दी, और इस वक्त तमाम नाजरीन को जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आए खुदावंद उनके बदनों से तमाम बीमारियां जाती रहें, सर की दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए, और खुदावंद इनके बंद कानों को खोल दे यीशु के नाम से। बोझ अभी इसी वक्त इनके बदनों से हमेशा के लिए जाता रहे, लंग्स नॉर्मल हो जाएं, टीबी का मर्ज दूर हो जाए यीशु के नाम से। हार्ट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए जाती रहे, और खुदावंद दिल के चारों चैम्बर्स नॉर्मल हो जाएं, ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ब्लड की सर्कुलेशन यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, किडनीज यीशु मसीह नासी के नाम से नॉर्मल हो जाएं, और इब्लीस की तमाम कुव्वतें हमेशा के लिए नेस्त हो जाएं। आज खुदावंद तूने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुम्हें किसी चीज से कुछ जरर ना पहुंचेगा। मेरा ईमान है जादूगरों का इल्म जल चुका, नापाक रूहें यीशु के नाम से इन बदनों से जा चुकी हैं, इन सब पर तेरा लहू चाहता हूं। और मेरा ईमान है जहां यीशु का लहू लगता है, जहां यीशु का लहू है और जो यीशु के खून में छुप जाते हैं, वो बहाल, आजाद और शिफायाब होते हैं। आए खुदा मेरी दुआ को सुन। मेरा ईमान है कि तूने बे औलादों को औलाद बख्श दी है, और तमाम जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार बख्श दिया है, और इसी तरह आए खुदा इनके बदनों को ताजगी बख्श दी है, कैंसर को इनके बदनों से दूर कर दिया है, और तमाम अमराज और तमाम लानतें इन जिंदगियों से दूर कर दी हैं। ऐ खुदावंद मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।